امریکہ اور یورپین ممالک مسلمانوں اور اسلام کو دہشت گرد، انسانیت دشمن، ہمدردی اور غم گساری کے جذبوں سے کوسوں دور بے رحم اور امن دشمن باور کروانے میں شب و روز میڈیا مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ لندن کا میئر صادق خان ہو یا جارج واشنگٹن کے دور میں امریکی فوج کو کمانڈ کرنے والا مسلمان جنرل، ناسا ریسرچ سینٹر کے چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر ولید سمیت وہاں کام کرنے والے 70% مسلمان ہوں، امریکہ کو آزاد کروانے کے لیے شمالی افریقہ کے عرب محمد، یا بنگلہ دیشی امریکی نیاد فضل الرحمان خان جس کو اسٹرکچرل انجینئرنگ کا آئنسٹائن کہا جاتا ہے، جس نے پوری دنیا میں پہلی مرتبہ 2-3-4 فریمز اور ٹیوب اسٹرکچر کو متعارف کروایا، اور آج اسی مسلمان انجینئر کی بدولت امریکہ کی تمام بلند و بالا اور آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ الغرض ہر جگہ مسلمانوں نے اپنی محنت اور اخلاص کی بدولت دنیا کی راحت رسانی کا فریضہ سر انجام دیا ہے، جبکہ سماجی اور رفاہی سرگرمیوں میں بھی مسلمان نمایاں مقام پر نظر آتے ہیں۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق حال ہی میں 62 سالہ امریکی نیاد لیبین محمد بزیق گزشتہ 20 سال سے ایسے بچوں کو گود لے کر کفالت کر رہے ہیں جو ہسپتال جا کر صرف موت کا شکار ہوتے ہیں۔ محمد بزیق انہیں ہر ممکن طور پر خوش رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، انہیں ہنساتے ہیں اور امید دلاتے ہیں۔ صرف لاس اینجلس ہی میں 35,000 ایسے بچے ہیں جو میڈیکل کیس مینجمنٹ سروسز کے تحت آتے ہیں، ان کی طبی ضروریات بھی بہت خاص ہوتی ہیں اور ان بچوں کو گھر کے پیار کی شدید ضرورت ہوتی ہے، جبکہ محمد بزیق وہ واحد شخص ہیں جو انہیں گھر کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ لاس اینجلس میں ڈپارٹمنٹ آف چلڈرن اینڈ فیملی سروسز کی میلسا ٹیسٹرمن کہتی ہیں کہ جب کوئی ہمیں کسی بچے کو گھر کا ماحول فراہم کرنے کی درخواست کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف محمد بزیق کا نام آتا ہے۔ ایسے انتہائی حساس بچوں کو صرف محمد بزیق ہی دیکھ سکتا ہے، جبکہ محمد بزیق کا کہنا ہے کہ وہ 1978 میں لیبیا سے کیلیفورنیا آئے تھے اور یہاں دیکھا کہ ایک خاتون بیمار بچوں کی کفالت کر رہی تھی اور اس کا گھر ایسے بچوں کے لیے ایمرجنسی پناہ گاہ کا درجہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے 1989 میں اس ڈان نامی خاتون سے شادی کر لی اور پھر یہ دونوں مل کر انتہائی بیمار بچوں کی کفالت کرنے لگے۔ پھر 1991 میں ان کے اپنے پہلے بچے کا انتقال کے بعد انہوں نے صرف ایسے بچوں کو گود لیا جو پیدائشی طور پر کینسر یا کسی اور جان لیوا بیماری کا شکار تھے اور اپنی موت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ واضح رہے کہ جس وقت معاشرے میں کوئی بھی ان بچوں کو قبول نہیں کرتا، اس وقت محمد بزیق ان کے لیے آغوش محبت و شفقت ثابت ہوتا ہے، جو یقیناً لائق تحسین اور قابل رشک ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ محمد بزیق کا یہ طرز عمل احترام انسانیت سے بھرپور اور محبت و شفقت سے عبارت اسلامی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے، اور اسی طرح اسلام کا حقیقی چہرہ محبت و مودت، احترام و غمخواری کا فلسفہ محمد بزیق، مفتی رشید احمد کے رفاعی اداروں، خبیب فاؤنڈیشن اور ان جیسے ہزاروں انسانیت کے ہمدردوں کی صورت میں اسلام مخالف پروپیگنڈا کی دنیا میں مثل شمع موجود ہیں، جو یقیناً عالمی استعمار کی ہزارہ میڈیائی سازشوں کا عملاً منہ توڑ جواب ہونے کے ساتھ اسلام کے پرامن اور احترام انسانیت سے لبریز تعلیمات کا استعارہ بھی ہیں۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔